حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ کامیابی سے بڑھ کر نیت کا تعین کرنا ہے، کہ کامیابی بہت سی شکلوں میں ہوتی ہے. جیسے کہ اگر ایک انسان ہے جس کا کام 2 نمبری لگانا ہے تو وہ 2 نمبری لگانا اس کے لیے کامیابی ہے. ایک شخص ہے جو کہ صرف اس چیز کے لیے کام کرے گا کہ یار کسی کا بھلا ہو جائے تو اس کے لیے وہ بھلا کرنا کامیابی ہے. ایک سٹوڈنٹ ہے وہ صرف نمبرز لینے کے لیے جو ہے نا محنت کرے گا تو اس کی کامیابی نمبرز لینا ہے. ایک جو پریکٹیکل بندہ ہے وہ اس کا کام صرف اس کا جو مقصد ہے وہ پیسے کمانا ہے تو اس کے لیے جو کامیابی ہوگی وہ اس اماؤنٹ تک پہنچنے کی ہوگی جس اماؤنٹ تک اس نے سوچا ہوگا. یار وہ سوچے گا کہ میں اس لیول کو بیٹ کر جاؤں تو میں اپنی زندگی کو بہت بہتر کر سکتا ہوں. تو حضور والا اس دنیا کے اندر اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو کامیاب ہونے سے پہلے آپ کو آپ کی نیت پتہ ہونی ضروری ہے. اس کے پیچھے پہلے آپ کا آئیڈیا ہوگا، آپ کی نیت ہوگی، آفٹر دیٹ آپ اس مقام تک پہنچیں گے. جیسے کہ چور ہے، چور کا کام کیا ہوتا ہے؟ چوری کرنا، اور اس کی کامیابی بھی وہی ہے. اسی طرح کہ اگر آپ اس دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ضروری ہے اس سے پہلے کہ آپ کی نیت جو ہو وہ پازیٹیو ہو. کیونکہ آپ کو اگر آپ 2 راستوں پر چل رہے ہیں نا، ایک راستہ جو کہ آپ کو سیدھا لے کے جا رہا ہے لیکن اس کی منزل ہی نہیں ہے تو وہ راستہ آپ کو نقصان دے جائے گا، وہ راستہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا. یا جس راستے کے اندر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں وہ بھی راستہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ دوسرے راستے کے اندر روشنی زیادہ ہے لیکن رش بھی زیادہ ہے تو وہ جو رش والا علاقہ ہوگا وہ کہیں نہ کہیں آپ کو پہنچا دے گا، لیکن جو اندھیرے والا راستہ ہوگا وہ آپ کو کہیں پہنچا نہیں سکتا. تو جو انسان کی کامیابی اور انسان کی نیت ہے نا، یہ بھی اسی کے مانند ہے. مطلب کہ اگر آپ پازیٹیو نہیں سوچیں گے، آپ کی نیت پازیٹیو نہیں ہوگی تو آپ کوئی بھی زندگی میں بڑی چیز کو اچیو نہیں کر سکتے اور آپ زندگی میں اس لیول پہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے. اور سب سے بڑی بات ہمارے نا پاکستان کے اندر یہ بہت عام سا جملہ ہے کہ اس نے حرام کمایا ہے. ضرور والا اس ملک کے اندر سارے حرام نہیں کماتے، کچھ انہیں محنت بھی کی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے اپنی ہڈیاں دی ہوتی ہیں. جب آپ 9 to 5 جاب کر کے سو جاتے ہیں نا آ کے گھر پہ تو لوگ یہاں پر 21 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں. آج بھی یہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں جو کہ 21 گھنٹے کام کرتے ہیں. تو آپ کی جو نیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سب کے وائے میں فرق ہوتا ہے. آپ کا اگر وائے چھوٹی سی جاب ہے تو وہ جو چھوٹی سی جاب ہے آپ اس میں خوش رہیں گے. اگر آپ کا وائے بڑا ہے لیکن وائے آپ کی نیت کے ساتھ ہے نا تو آپ کو ریٹرن کر جائے گا. ادروائز آپ کبھی بھی زندگی کے اندر خوش و خرم نہیں رہ سکتے. دوسری بات کہ دیکھیں، ایک اس کی چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ آپ نے کوئی بیج لگایا. ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، جب ایک درخت بنتا ہے اس کو ٹائم لگتا ہے تو وہ جو چھوٹا سا بیج بڑا ہو کے درخت بنتا ہے نا حضور والا، وہ ٹائم لیتا ہے. تو آپ کی سکسس جو ہے نا وہ بھی ٹائم لیتی ہے. کب تک؟ اگر تو وہ لگا رہے گا، اگر وہ بیج مٹی میں اس کو آپ دبائے رکھیں گے، پانی دیتے رہیں گے، وہ بڑھتا جائے گا. جدھر آپ اس کو بیج کو یا اس پودے کو مٹی سے نکالیں گے اس کی گروتھ رک جائے گی. کیونکہ منرلز ہوتے ہیں مٹی کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ منرلز ہوتے ہیں مٹی کے اندر جو اس کو گرو کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کی. اسی طرح جو آپ کی سکسس ہے وہ بھی ٹائم لے گی. دیکھیں، اگر آپ کو زندگی میں چیز وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ مل جائے نا، excess of everything is bad. انگلش کا سمپل سا کوٹ ہے کہ یار اگر آپ کو کوئی بھی چیز وقت سے پہلے یا ضرورت سے زیادہ مل جائے گی نا تو آپ کو اس کی قدر نہیں ہوگی. جس بندے نے محنت کی ہوگی نا اور اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اسٹرگل کی ہوگی، اپنی راتیں اس کے اندر لگائی ہوں گی تو ڈیفینیٹلی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری کسی بھی محنت کو ضائع نہیں جانے دوں گا. دیکھیں نا یار، آپ گناہ کا سوچتے ہیں، آپ کر لیتے ہیں اور اللہ آپ کے گناہوں کے اوپر پردہ بھی ڈال کے رکھتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اچھا سوچیں گے اور اچھے کے لیے محنت کریں گے تو اللہ ڈیفینیٹلی آپ کو دے گا. ہاں یہ ضرور ہے یار، آپ نے ایک بڑی چیز کو اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سیکریفائز بھی بڑا کرنا ہے. اور سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ آپ اس دنیا کے اندر جتنی بڑی بڑی مثالیں دیکھتے ہیں نا یا جتنے بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں،
حضور والا وہ 2 نمبر کام کر کے آگے نہیں آئے ہوتے، اور یا وہ آج انہوں نے سوچا اور کل انہوں نے وہ چیز کھڑی کر لی، ایسا نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ ایدی صاحب کی مثال دیتا ہوں کہ ایدی صاحب نے سوچا تھا تو ایک ٹائم کے بعد آ کے دنیا کو پتہ لگا کہ ایدی کس چیز کا نام ہے. تو آپ جب تک کندن نہیں نہ بنیں گے آپ اس مقام تک نہیں پہنچیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری آپ کی سوچ ہے. اگر آپ نے سوچنا غلط ہے، یا کچھ لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یار تھوڑا کما لو اور کھا لو اور اس کے بعد آپ کام نہ کریں، تو یار اس میں آپ کا فالٹ ہوتا ہے. سیکنڈ تھنگ کہ کچھ لوگوں کی نیت ہی 2 نمبری کی ہوتی ہے. حضور والا انہیں 2 نمبری کے راستے ملیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات. اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کے مطابق تمہارے سبب بناتا ہے ہمیشہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، کیونکہ جب آپ نیت صاف ہوگی بے شک اس پہ صبر کرنا پڑے گا، اسٹرگل کرنی پڑے گی، ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، لیکن ایٹ دا اینڈ کسی مقام پہ پہنچیں گے. اور جب آپ کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے نا تو وہ ایک مقام ایسا ہوگا کہ جہاں پر کنسسٹنسی ہوگی، آپ جو چیز لائف میں اچیو کرنا چاہتے تھے وہ بھی ملے گی اور آپ کو اور بہت کچھ مل جائے گا. کیونکہ دیکھیں نا، جب آپ کسی سکسیس کے مقام پر ہوتے ہیں نا تو آپ کو فیم بھی ملتا ہے، پیسہ بھی ملتا ہے. آج کل کے سارے لوگ، ہم لوگ پیسہ جو ہے نا، یعنی کہ سمجھ لیں کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ پیسہ اور شہرت کو 2 چیزوں کو کامیابی کہتے ہیں. تو اگر آپ اپنے خوابوں کو لے کر کنسسٹنٹ ہوں گے نا تو ڈیفینیٹلی آپ کو سب کچھ ملے گا. کیونکہ دیکھیں صبر ضرور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ اگر صبر کرو گے تو آپ کو ملے گا. تو آپ نے صبر ضرور کرنا ہے، لیکن پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اور کنسسٹنٹ رہنا ہے. زندگی میں پازیٹیو سوچیں اور پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ گرو کریں. کیونکہ سب سے بڑی چیز آپ کی نیت ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے، اگر آپ کی نیت کسی کو نقصان پہنچانے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو.